اللہ علیہ یا رسول اللہ سلم علیہ روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں یہ کرم ہے آنے والے عذاب ٹلتے ہیں وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے غم خوشی میں وہیں پہ ڈھلتے ہیں یہ کرم ہے کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں اور اپنی اوقات صرف اتنی ہے کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے اپنی اوقات صرف اتنی ہے کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے کہ قلبی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے قلبی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے ابھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب اور اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا ہر سہارا گلے لگائے گا اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا ہر سہارا گلے لگائے گا ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب
ٹلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں۔ حمد و صلات کے بعد اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان عظیم، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ماہ رجب المرجب کا آخری جمعہ عطا فرمایا، اور آج چند ہی گھنٹوں میں شعبان المعظم شریف کا چاند نظر آئے گا۔ وہ شعبان کا مہینہ کہ جس کے بارے میں نبی کریم رؤوف الرحیم محمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود اللہ کی بارگاہ میں رجب کے مہینے میں دعا مانگا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما، وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ حضور کی دعا ہے جو حضور زندگی میں مانگا کرتے تھے۔ رجب کا چاند نظر آتا تھا، اللہ کی بارگاہ میں حضور دعائیں کرتے تھے کہ رجب اور شعبان میں برکت ہو اور اتنی زندگی ملے تاکہ رمضان کا مہینہ پا کر روزے رکھ کے تیرا قرب حاصل کر لیا جائے، تجھے راضی کر لیا جائے۔ تو ہر مسلمان کو یہ دعا کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت چونکہ یہ آئندہ جو مہینہ آج شروع ہوگا، نیا مہینہ شعبان کا، اس سال کا آخری مہینہ ہے، کیونکہ پورے پچھلے سال کا کھاتہ نامہ اعمال وہ بند کر دیا جاتا ہے اور رات شب برات کی رات کو نیا کھولا جاتا ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام کا معمول مبارک یہ تھا کہ سرکار کریم علیہ السلام شعبان کی 14 تاریخ کا روزہ رکھتے تھے، پھر رات جاگتے تھے، پھر اگلے دن 15 تاریخ کا بھی روزہ رکھتے تھے، شب برات کی دوسرے دن کا۔ تو صحابہ کرام نے حضور سے اس کی وجہ معلوم کی، یا رسول اللہ رات جاگنے کے بعد دوسرے دن تو روزہ تو سمجھ آتا ہے، لیکن اس سے پہلے والا دن بھی آپ روزہ رکھتے ہیں، پھر رات جاگتے ہیں عبادت کرتے ہیں، اگلے دن بھی آپ روزے سے ہوتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات جب آتی ہے، جو شب برات کہا جاتا ہے، فرمایا یہ امت کا نامہ اعمال تبدیل ہوتا ہے، پرانا بند ہوتا ہے، نیا نامہ اعمال کھلتا ہے۔ فرمایا میں روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ جب میرا نامہ اعمال بند ہو تو سب سے آخری والی سطر میں یہ لکھا ہوا ہو کہ میرا مصطفیٰ آج بھی روزے سے ہے۔ جب میرا نامہ اعمال بند ہو، یعنی حضور کا تو کوئی نامہ اعمال نہیں ہے، وہ تو اللہ کی کائنات کے مالک اللہ کے رسول ہے، لیکن وہ ہمیں سکھانا چاہ رہے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں، یعنی تم فرمایا میں روزہ 14 کا اس لیے رکھتا ہوں تاکہ جب میرا نامہ اعمال کا کھاتہ رجسٹر بند ہو تو اس میں لکھا ہوا ہو کہ رسول اللہ روزے سے ہے، اور اگلے دن جب میرا نیا نامہ اعمال کا رجسٹر کھلے تو اگلے دن کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ سب سے پہلی لائن میں یہ لکھا ہو کہ مصطفیٰ آج بھی روزے سے ہے، یعنی میرا رجسٹر بند بھی روزے پر ہو اور کھلے بھی روزے سے، اس لیے فرمایا میں روزہ رکھتا ہوں۔ تو یہ باقی تو رجب ہے، شعبان ہے، رمضان ہے، یہ خصوصاً حضور نبی پاک علیہ السلام 3 مہینے کے روزے لازمی رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ کمر حضور کس لیتے تھے اور جہاد اور سارے معاملات کرتے کرتے بھی اس کے علاوہ بھی روزے رکھتے تھے، اور پھر پورا سال سرکار تو روزے سے ہوتے تھے۔ یہ یوم وصال کے روزے بھی حضور رکھتے تھے، وہ جو کھاتا پیتا نہیں ہے، بندہ چلتا ہی رہتا ہے، 24 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے۔ تو صحابہ نے رکھے تو وہ چونکہ انسان ہے، بشری ہے، رسول اللہ تک کون پہنچ سکے؟ صحابہ کرام نے یوم وصال کے روزے سرکار کو دیکھ کے رکھ لیے، تو کوئی ادھر گرتا ہے، کوئی ادھر گرتا ہے، کوئی بے ہوش ہوتا ہے، کسی کا کیا۔ سرکار نے فرمایا یہ کیا ہو رہا ہے؟ رسول اللہ ہم نے روزے رکھ لیے۔ فرمایا تمہیں کس نے اجازت دی تھی؟ آقا ہم نے آپ کو دیکھا تو ہم نے رکھ لیا۔ فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے میری طرح؟ میں روزے رکھتا ہوں تو تم مجھے دیکھ کے رکھ رہے ہو، ایکم مثلی، فرمایا تم میں سے کون ہے میری طرح؟ یطعمنی ربی ویسقینی، فرمایا جب میں رات کو سوتا ہوں تو اس حال میں سوتا ہوں اور صبح اٹھتا ہوں تو میرا حال یہ ہوتا ہے کہ مجھے اللہ نیند کی حالت میں کھلا بھی دیتا ہے، مجھے اللہ پلا بھی دیتا ہے۔ تمہیں کون کھلائے گا؟ تم جب تک خود نہیں کھاؤ گے تمہیں رب نہیں کھلا سکتا، مجھے تو اللہ کھلا دیتا ہے۔
میں سو رہا ہوتا ہوں، صبح اٹھتا ہوں میرا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، پیاس بھی ختم ہو چکی ہوتی ہے، ابھی تو یطعمنی ربی ویسقینی، فرمایا جب میں سوتا ہوں تو مجھے اللہ کھلا دیتا ہے، پلا دیتا ہے، تم یہ روزے نہیں رکھ سکتے، تمہیں یہ برداشت نہیں ہو سکتا۔ تو حضور 24 گھنٹے روزے سے ہوتے تھے، اور میرے نبی پاک علیہ السلام کے معمول مبارک تھا روزے رکھنا، چونکہ بندہ جب روزے رکھتا ہے تو اندر کے کئی جو اس کے جراثیم ہوتے ہیں وہ بھوک کی وجہ سے مار دیے جاتے ہیں۔ کئی یہ بڑے بڑے انگریز سائنسدان جو کفار ہیں وہ اس کی تحقیق کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے نبی نے اور مسلمانوں کے رب نے ان پر روزہ فرض کیا ہے رمضان شریف کا، اور یہ صبح سحری سے لے کر افطار تک بھوکے رہتے ہیں 8-10 گھنٹے 15 گھنٹے، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ یہ کمزور نہیں ہوتے، حتیٰ کہ صحابہ کرام تو روزے رکھ کر جہاد کرتے تھے، جہاد کرتے تھے روزے کی حالت۔ کفار کہتے ہو کہ بھائی یہ روزے دار ہیں، نہ پیتے نہ کھاتے ہیں، لڑتے ایسے ہیں جو پتہ نہیں بندہ کتنا کھا کے بھی نہیں لڑتا ہوگا۔ تو جب آج کے انگریز اور سائنسدان وہ تحقیق کرتے ہیں تو پھر ان کو پتہ چلتا ہے کہ اصل طاقت آتی ہی بھوکا رہنے کے بعد ہے۔ بندہ 3 دن 4 دن دما دم کھاتا ہی رہے نا تو وہ دماغ اس کا ہائی خراب ہو جاتا ہے، کیونکہ لذت ہے، پھر مرچیاں اور ایسی چٹپٹی چیزیں کھاتا ہے تو دماغ اس کا خراب ہوتا ہے، گرم ہو جاتا ہے، پھر اس کو عبادتوں میں مزہ نہیں آتا، لذت۔ اسی لیے میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کم سونا بھی عبادت ہے اور کم کھانا بھی عبادت ہے، کم بولنا بھی عبادت ہے۔ بات کرنے کی ہو، دین کی بات ہو، کوئی اللہ رسول کی بات ہو تو وہ الگ باطلہ ہوتا ہے، لیکن بندہ پک 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 سارا دن کرتا ہی رہے تو یہ سب منع اللہ کے رسول نے فرمایا عبادت ہے، کیونکہ جو بندہ جتنا خاموش رہے گا اس بندے سے اتنی غلطیاں نہیں ہو سکتی ہے، جتنا بولے گا اتنی غلطی کرے، جتنا بولے گا اتنی غلطی اس سے ہوگی، خاموش رہے گا غلطی سے بچا رہے گا، کسی کی زبان دارازی سے بچا رہے گا۔ تو کم سونا، کم کھانا، کم بولنا، حضور فرماتے ہیں یہ عبادتوں میں سے ہے اور یہ کرنے والے کو اجر ملتا ہے۔ اور جو بندہ معاملات کے اندر اپنے ہر چیز کا وسط رکھتا ہے، کنٹرول رکھتا ہے، بندہ جب پیٹ بھر کے جب کھا لیتا ہے نا تو ایک تو جسم کے اندر سستی ہو جاتی ہے، دوسرا اگر نماز کا وقت تو وہ سکون سے نماز نہیں پڑھ سکتا۔ رمضان شریف میں یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ لوگ تراویح کیوں نہیں پڑھتے، بھاگ جاتے اس لیے کہ وہ اگلے افطاری میں اتنا کھا لیتے ہیں، اگلے سحری تک کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس کو، پتہ نہیں کل اس کو ملے نہ ملے، ایسا ہی مسئلہ ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا بات ہے۔ وہ افطاری میں ایک دم ہی نماز سے پہلے اتنا کھا لیتے ہیں اور پھر نماز پڑھ کے مغرب کے پھر وہ کھانے بیٹھ جاتے ہیں، اب اگلا اتنا بھاری ہو جاتا ہے کہ اسے بسا اوقات تو عشاء بھی نہیں پڑھی جاتی ہے، اور نماز پڑھتے ہیں تو عشاء کی مجبوری اللہ اللہ کر کے دھکے دے کے نماز پڑھتے ہیں، وہ تراویح نہیں پڑھی کیونکہ سانس بھرتا ہے۔ اب 20 رکعت پڑھنا کھڑے ہونا گھنٹوں پر تو معمولی بات نہیں ہے، تو بندہ اگر لیول رکھے گا تو پھر آپ سکون سے تراویح پڑھ سکتے ہیں، کوئی اس میں عرض کی بات نہیں ہے، بالکل آپ پڑھیں گے، لیکن پیٹ بھر کے جب آپ نے استعمال کر لیا کھانا یا پانی کوئی بھی چیز تو آپ اس وقت سکون سے عبادت کر سکتے بالکل بھی نہیں، آپ کو سستی ہوگی، نیند آئے گی، تھکاوٹ محسوس ہوگی۔ اسی لیے میرے مصطفیٰ نے فرمایا کم کھاؤ، عبادت بھی ہے، اندر کی بیماریوں کے لیے تمہارے لیے شفا بھی ہے۔ اب سننا تھا توجہ سے، میرے نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے جب معراج عطا فرمائی، حضور کو معراج پہ بلایا، اور یہ بھی یاد رکھنا معراج میرے مصطفیٰ کو ایک نہیں 34 مرتبہ معراج ہوئی ہے۔ کتنی؟ 34۔ 33 مرتبہ خواب کی حالت میں، 1 مرتبہ جاگتی حالت میں، کتنی ہوئی؟ 34 مرتبہ معراج رسول اللہ کو ہوئی ہے۔ اور اس محبوب کو معراج 34 یا 35 کی کیا بات ہے کہ جس کے چہرے میں خود خدائی نظر آتا ہو، جس کے جمال میں رب کا جلوہ نظر آتا ہو، کہ حضور جب معراج سے جب آنے لگے تو رب سے پوچھا میرے مولا میں جا رہا ہوں تو اگر کوئی مجھ سے پوچھ لے کدھر گئے تھے تو میں کہوں گا تیرے پاس آیا تھا، مل کے آیا ہوں، تجھے تیری بارگاہ سے بات کی ہے، تجھے دیکھا ہے، تحفہ لیا ہے، سارے معاملات کیے، کوئی نہیں مانے گا میں کیا کروں گا؟ تو اللہ نے فرمایا محبوب یہ جا کے آپ صرف اعلان کرنا کہ من رآنی فقط رأى الحق، فرمایا لوگوں جس نے مجھے دیکھا اس نے در حقیقت میرے پروردگار کو دیکھ لیا۔ آپ یہ اعلان کر دینا جو مانتا ہے مانتا، نہیں مانتا چھوڑ دینا، آپ کو پریشانی کی بات ہی نہیں ہے۔ باقی کوئی انکار کرے گا، کوئی دشمنی کرے گا، کوئی ہٹ درمی کرے گا تو اس کے لیے آپ کی حمایت آپ کا رب لے گا، آپ ٹینشن نہیں لیں۔ حضور معراج سے اترے نہیں، جب معراج پہ جا رہے تھے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کی سیر کی، ساری جنت کی سیر کی، دوزخ کی سیر کی، سارے معاملات سارے سب کچھ دیکھے، کس کا درجہ کون سا ہے کس کا۔ اب اللہ تعالیٰ نے معراج حضور کو کروائی کیوں؟ میں نے شب معراج کے پروگرام میں یہ کہا تھا کہ معراج کی 3 حقیقتیں ہیں، کتنی؟ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا،
سدرۃ المنتہا سے عرش معلیٰ اللہ کی ذات تک، یہ 3 مراحل۔ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک بشری حالت میں چلے، جو سرکار کے لوگوں ساتھ رہتے ہیں، بشر بن کے رہتے ہیں وہ حالت میں۔ مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک، یہ چونکہ سارا آسمان فرشتوں کا جہان ہے، نوری فرشتوں کا، پھر سرکار کی حالت تبدیل ہو گئی، نورانی حالت تبدیل، نور بن کے چلے۔ پھر سدرۃ المنتہا یہ وہ جگہ ہے جہاں سے آگے فرشتہ تو فرشتہ کسی نبی کو بھی جانے کی اجازت ہے۔ سدرۃ المنتہا پہ سب کی حد ختم ہوتی ہے، نبیوں کی، صحابہ کی، ولیوں، سب کی ختم۔ ایک میرے مصطفیٰ ہے جن کی حد وہاں سے شروع ہو رہی ہے، سدرۃ المنتہا سے میرے نبی کی، جہاں بڑے بڑے نبیوں کی حد ختم ہوتی ہے وہاں سے سرکار کے شروع۔ اب سدرۃ المسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک نوری لباس، نوری تشریف فرما ہو گئے اور تشریف لے گئے۔ اب سدرۃ المنتہا سے عرش معلیٰ جانا ہے، اگلا جو جہان ہے وہ اللہ کی تجلیات کا جہان ہے، اللہ کے نور کا جہان ہے۔ وہاں کسی کو جانے کی، جو جاتا ہے وہ جل جاتا ہے، راکھ ہو جاتا ہے۔ لیکن میرے مصطفیٰ پھر وہاں سے آگے چلے، اب بشری حالت بھی ختم، نورانی حالت بھی ختم، اب تیسرے میرے نبی کی خود کی اصلی حالت ظاہر ہو گئی ہے۔ سرکار اپنی خود کی حقیقت سے گئے ہیں، اسی لیے تو فرمایا کہ میں کیا ہوں، میری حقیقت کو خدا کے سوا کوئی جانتا نہیں۔ اب تیسری وہ حقیقت کون سی تھی؟ وہ سرکار اپنی حالت سے گئے۔ حضور فرماتے ہیں پہلے براق آیا، پھر جو ہے رفرف آیا سدرۃ المنتہا سے آگے، پھر اس سے آگے، اس سے پھر آگے جو ہے مجھے بقعہ نور پر بٹھایا گیا، یعنی 3 سواری میرے نبی کے لیے چینج کی گئی ہے، 3 سواریاں اللہ تک پہنچانے کے لیے۔ چاہتا تو براق ہی لے جاتا، لیکن زمین سے سدرۃ المنتہا تک سواری اس کا جہان الگ ہے، وہاں سے وہاں تک الگ ہے، تیسرا الگ ہے، تو 3 سواریاں تبدیل کی جب میرے مصطفیٰ رب کی بارگاہ میں پہنچے۔ اللہ کے رب العالمین نے آپ کو دیدار عطا فرمایا، بغیر پردے کے میرے مصطفیٰ نے خدا کو دیکھا۔ اس نبی کی نظروں پہ قربان کہ اگر یہ سورج چمک رہا ہے باہر، کوئی چھت پہ جا کے سورج کو دیکھے نا، سیکنڈ بھر بھی اس کی آنکھیں جھپکے گی، اندھیرا آ جائے گا آنکھوں میں، آنکھیں مسلے گا، لیکن کوئی سورج کو نہیں دیکھ سکتا کہ میرے مصطفیٰ نے سورج بنانے والے کو دیکھا ہے۔ طاقت دیکھو میرے نبی کی۔ حضرت موسیٰ کے بارے میں میرے امام کہتے ہیں نا کہ کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب موسیٰ علیہ السلام نے ضد کی نا، پروردگار میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو فرمایا لن ترانی ربی ارینی انظر الیکا، اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، فرمایا لن ترانی، موسیٰ تیری نگاہوں میں وہ طاقت نہیں تو اللہ کو دیکھے۔ جب زیادہ ضد کی نا تو اللہ نے اپنی تجلی کا کروڑواں حصہ، کون سا؟ ایک اللہ نے اپنی خود کی ایک تجلی کا کروڑواں حصہ حضرت موسیٰ کو دکھایا، جس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے تھے، اور کوہ طور کا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، گر گئے، بے ہوش ہو گئے، تجلی برداشت نہیں کر سکے، اور میرے مصطفیٰ تو ایسے دیکھ رہے ہیں، ایسے بالکل سامنے، خدا کے سامنے بیٹھ کے حضور دیکھ رہے ہیں آپ کو۔ اور اللہ کیا کہتا ہے؟ ما زاغ البصر وما طغى، قرآن میں کہتا ہے، فرمایا موسیٰ کو ہم نے کروڑوں حصہ دکھایا تھا، اور بے ہوش ہو کے پہاڑ پہ گر گئے، ہوش ہی نہیں آیا کئی ٹائم، لیکن فرمایا مصطفیٰ ہمیں ایسے دیکھ رہے تھے، ما زاغ البصر وما طغى، کہ مصطفیٰ کی آنکھیں بھی جھپکری نہیں تھی۔ سورہ نجم 27 سپارہ ہے، دیکھ رہا میرا مصطفیٰ، گواہی میرا رب دے رہا ہے کہ وہ مجھے ایسے دیکھ رہا تھا کہ آنکھیں بھی نہیں، جب آنکھیں کھول کے مصطفیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور میں نے کہا بھائی جس نبی کی آنکھوں سے میرا رب نہیں چھپ سکے، دنیا کی کیا اوقات ہے جو چھپ سکتی ہے؟ کائنات بنانے والا رب نہیں چھپ اپنے آپ کو چھپا سکا۔ اب میرے دوست بزرگ کو اللہ نے دیدار عطا فرمایا، اور میں نے درس میں بھی اس میں پچھلے پروگرام میں بھی شب معراج سے کہا تھا کہ جب سرکار سدرۃ المنتہا سے آگے پہنچے، کعبہ قوسین کی منزلیں پار کرتے کرتے، حضور فرماتے ہیں وہاں میرے لیے ایک سواری لائی گئی، بقعہ نور، اس پہ مجھے بٹھایا گیا۔ میں تھوڑی سی آگے چلا تو مجھے آواز آئی، کیا؟ قف یا محمد ان ربک یصلی۔ حضور فرماتے ہیں مجھے آواز آئی، اے میرے مصطفیٰ ٹھہر جاؤ۔ وہاں سے مسجد حرام سے یہاں تک آپ خود آئے ہیں، قف یا محمد ان ربک یصلی، فرمایا محبوب ٹھہر جاؤ، اب آگے خود تیرا رب تجھے لے کر جا رہا ہے، میں تیرے استقبال کے لیے آ رہا ہوں، رک جا، کف، ٹھہر جاؤ، یہیں رک جاؤ، میں خود آ رہا ہوں تیرے استقبال کے لیے۔ حضور فرماتے پھر وہاں مجھے ٹھہرایا گیا،
اب میرا رب اپنی قدرت کے مطابق خود آیا، میرا استقبال کر کے مجھے اپنے ساتھ میرا رب لے گیا ہے۔ اب اندازہ لگاؤ، جس کا میں نے تو نے کلمہ پڑھا ہے، اس نبی کو اللہ نے کیا مقام دیا کہ اس کو استقبال کے لیے لینے کے لیے خود میرا رب آ رہا ہے۔ کیف یا محمد ان ربک یصلی، فرمایا سونے ٹھہر جا، وہاں سے وہاں چلا، وہاں تک ساری منزلیں پار تو نے کی ہے۔ اب اس نے میزبان کا بھی تو کام ہوتا ہے نا، کیونکہ مہمان آئے تو باہر نکل کے استقبال بھی تو کرتا ہے نا وہ۔ میں آ رہا ہوں خود لینے کے لیے۔ حضور فرماتے میرا رب مجھے لے کے گیا، اللہ کی بارگاہ میں بیٹھے، تحفے لیے، سارے معاملات کرتے ہوئے میں نے بیان کر چکا۔ اگلی بات سنیں، حضور جب معراج سے اترے، تشریف لائے نیچے زمین پر، مکہ مکرمہ خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں۔ ابو جہل سامنے آ گیا، آپ سنتے رہتے ہیں، صبح صبح کا ٹائم ہے، نیندوں سے اٹھ کے آیا تھا، چرسی تو تھا وہ، فرما رہے نیندوں میں سے اٹھ کے آیا تھا ابو جہل۔ اب سرکار کو دیکھا کہ کعبے کی دیوار پہ ٹیک لگا کے بیٹھے، اس نے کہا ہے محمد کیا آج بھی کوئی خبر ہے؟ ہر صبح شام نئی نئی خبریں سناتے ہو، جبریل آتا ہے، قرآن اترتا ہے، یہ ہوتا ہے، وحی آتی ہے، کیا آج بھی خبر ہے؟ میرے نبی نے فرمایا بھائی جلدی آج تو بڑی خاص خبر ہے۔ بولو اسی آواز سے ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ، ابے جلدی آ تو بڑی خاص خبر ہے۔ اس نے کہا لو بھائی آج کیا بلنڈر کرنے والے، آج کیا ہے؟ فرمایا میں راتوں رات اپنے رب کو دیکھ کر آیا ہوں۔ بولا لو جی، نہیں روزانہ کہانی، آج پھر نئی کہانی، آج تو خدا تک پہنچ گئے۔ اور کتنی دیر میں؟ فرمایا میں جنت دوزخ ساری سیر کر کے آ گیا، ساتوں آسمانوں کے نبیوں سے مل کے آ گیا، اللہ کی بارگاہ میں بیٹھا، تحفہ لیا، تحفہ دیا، اللہ سے باتیں کی، اللہ کو دیکھا، سارے معاملات کیے، اللہ نے اپنا قدرت والا ہاتھ میرے سینے پہ رکھ دیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ جب رب نے اپنی قدرت کا ہاتھ آپ کے سینے پہ رکھا تو کیا ہوا؟ فرمایا رب نے ہاتھ سینے پہ رکھا، ٹھنڈک پیچھے محسوس ہو گئی۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ دونوں کاندھوں کے بیچ میری کمر پہ، میرے پشت پہ ہاتھ رکھا، فرمایا ہاتھ وہاں رکھا، ٹھنڈک یہاں ہو گئی۔ ایک میں فرمایا کہ ہاتھ یہاں رکھا، ٹھنڈک وہاں چلی گئی۔ اب میرے دوست و بزرگوں، جب مصطفیٰ کے سینے پر یا مصطفیٰ کی پشت مبارک پر ہاتھ جب خود میرا پروردگار اپنا قدرت والا ہاتھ رکھ دے، اب آگے کیا دیا کیا لیا ہم نہیں جانتے پھر یہ۔ اور یہ جو حضور نے، جو اللہ نے جو اپنے رسول کو وہاں بلا کر جو راز کی باتیں کی ہیں نا، پرسنل باتیں جو ہوتی ہیں خاص خاص، اس کا ذکر قرآن و حدیث میں نہیں ہے۔ وہ کیا باتیں ہوئی تھی وہ کرنے والا جانے، وہ سننے والا جانے۔ سی راز محبت آدھا، تو محبتوں کے راز کو سی، اس کو سیکھ، تو ٹینشن نہیں لے کہ یہ کیا ہوا تھا وہ کیا ہوا تھا۔ معراج تو محبت کا نام ہے کہ لے جانے والا جانے تو جانے والا مصطفیٰ جانے، اس میں کوئی ٹینشن کی بات۔ اب حضور جب تشریف لائے، فرمایا میں اپنے رب کو دیکھ کر آیا ہوں۔ اس نے کہا کتنی دیر میں؟ کہا اتنی دیر میں کہ کنڈی بھی ہل رہی ہے میری گھر کی، اور میں وضو کر کے گیا تھا وہ پانی بھی چل رہا تھا، اور بستر پہ سو رہا تھا، وہ بھی آیا ہوں تو بستر بھی گرم ہو رہا ہے، سب کچھ۔ اس نے کہا بھائی اتنی، فرمایا ہو سکتا ہے بالکل۔ باغا ابو بکر کے دروازے پہ جاتا ہے، صدیق اکبر سے پوچھا یہ آپ نے سنا ہوا ہے لیکن جو میں بات کرنے لگا وہ سنیں۔ صدیق اکبر کے دروازے پہ گیا، ابو بکر، آپ نے فرمایا میں صبح صبح تجھے چین نہیں ہے کیا ہے؟ صبح صبح دروازے پہ جاتا ہے۔ اور بھائی وہ بات یہ ہے، کوئی بندہ یہ کہے کہ کسی دیر میں سب کچھ کر کے آ گیا ہوں تو مانے گا؟ ابو بکر صدیق کا ایمان، فرمایا کوئی کہے نا تو نہیں مانوں گا، لیکن یہ بتا کہا کس نے؟ بولو اچھی آواز سے سبحان اللہ۔ کوئی کہے تو میں نہیں مان سکتا، لیکن تو بتا کہا کس نے؟ اس نے کہا اوہ بھائی وہ تیرا نبی جس کا تو صبح شام گیت گاتا ہے، وہ تیرا نبی کہہ رہا ہے میں سب کچھ کر کے آ گیا ہوں۔ اب خدا کی قسم سنی تیرا امتحان ہے۔ صدیق اکبر کی شان میں جملہ دینے لگا ہو، اگر جملہ پسند آئے، دل میں ٹھنڈ ہو اور جتنا سکون ملے اتنی آواز ہونی چاہیے۔ صدیق اکبر سے کہا وہ تیرا نبی ہے کہ جس نے کہا کہ میں سب کچھ کر کے آیا ہوں۔ ابو بکر دروازے سے باہر آتے ہیں اور جلال میں آتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اوے ابو جہل لعنتیا، تیرا تو بیڑا غرق ہو چکا ہے۔ فرمایا کیا ہے؟ فرمایا میرے مصطفیٰ نے صرف اتنا کہا ہے کہ میں اکیلا یہ سارے معاملات کر کے آ گیا ہوں، تجھے ماننے میں شک ہے؟ صدیق اکبر کا ایمان اتنا مضبوط ہے، اگر میرا نبی یہ اعلان کرے کہ میں اکیلا نہیں سارے گھر والوں کو آسمان کی سیر کرا کے لایا ہوں، صدیق کہتے ہیں میں تو اس کو بھی ماننے کو تیار ہو چکا ہوں۔ میرا نبی اگر یہ کہے کہ میں سب کو لے کر گیا تھا، فرمایا میں تو اس کو بھی مان سکتا ہوں، تو اکیلے پہ رو رہا ہے۔ اس نے کہا داؤ نہیں۔ اسی رات کو میرے ابو بکر صدیق کو لقب ملا صدیق، تصدیق کرنے والا، سچ بولنے والا۔ اب میرے مصطفیٰ کریم تشریف فرماتے نا، ابو جہل نے کہا بھائی ایک بات تو خراب ہو گئی کہ صدیق اکبر نے نہیں مانا،
حضور کی بارگاہ میں آ گئے. فرمایا آپ مسجد اقصی گئے تھے؟ آ گیا تھا. کیا کی تھی؟ ہمیں نمازیں پڑھائی نبیوں کو. اچھا یہ بتا مسجد اقصی کے دروازے کتنے ہیں؟ کیونکہ آج سے پہلے میرے نبی کبھی وہاں گئے نہیں تھے. بھائی بتائیے اقصی کے دروازے کتنے ہیں؟ روشن دان کتنے ہیں؟ کھڑکیاں کتنی ہیں؟ یہ جاہلانہ سوال ہے یا نہیں؟ جبھی تو اس کو ابو جہل کہتے، وہ جاہل تھا. ہاں یہ سوال ہی جاہلوں والے. اب بھائی کوئی پوچھے آپ کدھر گئے تھے؟ میں جمعہ پڑھنے جامع مسجد میں. اچھا جامع مسجد میں گئے تھے. سوال کرنے والا یہ پوچھے گا بیان کس موضوع پہ ہوا، یہ پوچھے گا امام صاحب کیا پہن کے آئے تھے، اور اصغر بھائی ہار لے کے آئے تھے نہیں آئے تھے، اور یہ جو ہے کھڑکیاں کتنی تھی، کون سا بلب بند تھا، کون سا چل رہا تھا. سننے لگا کہے گا بھائی جاہل آدمی بات کرنے کی وہ کیا کر، تجھے کہہ لینا کوئی بند تھا، کوئی آیا تھا نہیں آیا تھا. مجھ سے پوچھ میں کیا سیکھ کے وہاں سے کیا سن کے آیا ہوں. یہ ہوتا ہے نا سوال. اب کتنے بندے بیٹھے تھے؟ اچھا بائک چل رہا تھا بند تھا، اچھا یہ بلب چل رہا تھا بند تھا، یہ پنکھا تھا نہیں تھا. یہ جاہلانہ سوال ہوتے ہیں. اس نے یہی سوال کیا، اور سوال کے بندے کے سوال کرنے سے پتہ چلتا کہ بندے کے اندر کتنا گند بھرا ہوا ہے. سوال بتا دیتا. یہ منہ ہے نا، یہ تالا ہے، جب کھلتا ہے نا تو پتہ چلتی ہے کہ دکان سنار کی ہے لوہار کی ہے. بولو تو صحیح اونچی آواز سے. سارا ملبہ پھر باہر آ جاتا ہے. کنٹرول ہو کے بولا کرو. ابو جہل نے کہا بتائیے دروازے کھڑکیاں کتنی ہیں؟ حضور فرماتے ہیں مجھے بتانے میں تھوڑی پریشانی ہوئی نا. اللہ نے فرمایا نہیں میرے محبوب، ہم نے کہا تھا نا ہم حمایت لیں گے. یا اللہ یہ پوچھ رہے ہیں، میں نے تو غور ہی نہیں کیا، میں تو نماز پڑھا کے آگے نکل گیا. اب یہ دروازے پوچھ رہے، کھڑکی پوچھ رہے، روشن دان کتنے؟ حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصی کو فلسطین سے اٹھا کر دار ارقم کی چھت پہ کعبے کے اندر میرے سامنے رکھ دیا، اور فرمایا بالکل پوری مسجد اقصی میں دیکھ رہا تھا. گویا کہ رب نے فرمایا مصطفیٰ دیکھتا بھی رہے، یہ پوچھتے رہے، ان کو جواب بھی عطا فرماتا رہے. میرے مصطفیٰ یہ پوچھے جواب دیتے رہو. حضور فرماتے میرے سامنے مسجد اقصی آ گئی، اور انہوں نے پوچھا ابو جہل نے بتایا یہ کتنے تھے؟ حضور فرماتے میں نے دیکھا، میں نے کہا اتنے تھے. یہ کتنے تھے؟ کہ یہ اتنے تھے. ساری چیزیں مسجد اقصی فلسطین میں بھی نظر آ رہی ہے، اور بالکل وہی چیز بیت اللہ کے اندر میرے نبی کو بھی نظر آ رہی ہے. نبی مدینے میں ہے تو تمہیں محفل، تم کہتے ہو نبی محفلوں میں آتے ہیں، تو نبی ایک وقت میں کیسے چلے جاتے ہیں؟ میں نے کہا مسجد اقصی فلسطین میں تھی نا، کسی نے یہ کہا کہ وہاں سے غائب ہو گئی تھی، نظر نہیں آئی گھنٹے کے لیے؟ کہا نہیں بالکل بنی ہوئی تھی. تو میں نے کہا وہاں والوں کو نظر آ رہی تھی، مکے میں نبی کو دکھ رہی تھی؟ کہاں بالکل دکھ رہی تھی. تو میں نے کہا مسجد ایک یا دو جگہ نظر کیسے آ رہی ہے؟ پھر کیسے نظر آ رہی ہے؟ کہ وہ تو اللہ کی قدرت ہے. میں نے کہا یہی تو میرے نبی کا معجزہ ہے. جب مسجد سیمٹ بجری کی بنی ہوئی ایک وقت میں دو جگہ نظر آ سکتی ہے، تو مدینے والا بھی ایک وقت میں لاکھوں قبروں میں بھی نظر آ سکتا ہے. میرا نبی پھر وہاں نظر کیوں نہیں آ سکتا ہے؟ بھائی بات یہ ہے، فرشتہ ہے نا، فرشتہ موت کا فرشتہ جس کا نام حضرت اسرائیل ہے. حدیث پاک میں کیا فرمایا جو موت کا فرشتہ تمہاری روح قبض کرتا ہے نا، اس کے ساتھ 6 فرشتے ہوتے ہیں. کتنے؟ 3 فرشتے مومن کی روح نکالتے ہیں، 3 کافر کی روح کے لیے. 6 فرشتے اسرائیل کے ساتھ باڈی گارڈ ہوتے ہیں، وہ اکیلے روح نہیں نکالتے. اب توجہ کرنا. اب میرے نبی نے فرمایا کہ ان فرشتوں کے سامنے، اسرائیل کے سامنے جو روح نکالتے ہیں، کیا نام ہے حضرت؟ پیار سے لو، پیار سے. سنیوں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرتے ہیں. ہاں حضرت اسرائیل نے میرے نبی سے وعدہ کیا، یا رسول اللہ آپ کی امت کی روح ایسے نکالوں گا جیسے آٹے میں سے بال نکال لیا جاتا ہے، دودھ سے مکھی نکال لی جاتی ہے. اسی لیے اللہ والا جب مرتا ہے تو پتہ نہیں چلتا مرا یا زندہ ہے. ایسے سو رہا ہوتا پتہ چلے کوئی سویا ہوا ہے. کون کہتا مرا ہے؟ کافر کو دیکھو مرے تو شکل تباہ ہو جاتی ہے، شکل سوکھ جاتی ہے، خون خشک ہو جاتا ہے، شکل کالی پڑ جاتی ہے. لیکن بابا خادم حسین کا انتقال ہوا تو 4 دن تک جنازہ رکھا رہا ہے. 4 دن تک جنازہ رکھا رہا. چوتھے دن بابا خادم حسین کو دفنایا. چہرہ بھی نورانی تھا، نہ تو ناک میں روئی، نہ کان میں روئی، نہ پٹی باندھی، ایسے سو رہے جیسے کسی کا انتظار ہو رہا ہے. یہی تو وعدہ ہے کہ جب عاشق مرتا ہے اس کو تکلیف. حضور فرماتے جب میرے امتی کی روح نکالے گا نا، موت کا وقت آئے گا تو اس کو اتنی تکلیف ہوگی جتنی تکلیف چوٹی کاٹنے کی ہوتی ہے بس. ورنہ نزا کا جو وقت ہے، استغفر اللہ العظیم، جب روح نکلتی ہے نا، یہ میرے نبی سے سرکار پہ گزرا تھا. یہ سرکار کی جب روح نکالی نا انگوٹھے سے تو سرکار نے 2-3 چیخیں ماری. تو میرے نبی نے اس کا ہاتھ پکڑا، اسرائیل وہ اتنی تکلیف دیتا ہے. اس نے کہا آقا آپ تو نبی، آپ کے اوپر ہلکا ہاتھ رکھا ہوا میں نے. اتنی تکلیف کے بعد بھی اسرائیل کیا کہہ رہے؟ آقا آپ تو نبی، آپ کے اوپر ہلکا ہاتھ رکھا ہوا ہے، لیکن میں اس سے زیادہ تکلیف دیتا ہوں. فرمایا کتنی تکلیف دیتا ہے؟ آقا ململ کا کپڑا دیکھا آپ نے؟ فرمایا جی. فرمایا ململ کا پیور، ململ کپڑا کانٹوں کے اوپر ڈال دیا جائے،
اور کانٹوں پہ ڈال کے اس کو کھینچو، اس کا کیا حال ہوتا ہے؟ حضور فرماتے ہیں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ فرمایا اس سے زیادہ تکلیف دیتا ہوں جب میں مومن کی روح نکالتا ہوں، بندے کی روح سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا اپنا یہ آخری وقت ہے، زندگی بھر امت کو یاد کیا، ابھی پھر میری امت کا وعدہ ہے، میرا مسئلہ ہے کیا؟ فرمایا میری روح بعد میں نکالنا، پہلے مجھ سے وعدہ کرو کہ جتنی تکلیف دینی ہے آج مجھے دے لے، لیکن میری امت کو تکلیف نہیں دینا، جتنا دکھ دینا آج مجھے دے لے، میں برداشت کر لوں گا، لیکن کبھی میری امت کلمہ پڑھنے والے کی روح نکالے اس کو تکلیف نہیں دینا، یہ میرے نبی کا وعدہ ہے۔ اور آج وہی بات ہے کہ جب مومن کی روح نکلتی ہے اس کو پتہ نہیں چلتا ہے، اللہ والے کی روح نکل جاتی ہے سویا کا سویا، پتہ نہیں چلتا کہ چہرہ نورانی ہوتا ہے، کیا تکلیف ہوئی کیا ہوا کچھ بھی نہیں پتہ چلتا۔ فرمایا مومن جو ہوتا ہے اس کی روح جب نکلتی ہے تکلیف اتنی ہوتی ہے جتنی ایک چیوٹی کاٹ لی جائے بس۔ اور کافر کو اللہ کی پناہ، اللہ ہم سب کو موت کے وقت سے محفوظ فرمائے۔ اللہ ہماری جب جان نکلے تو زبان پر کلمہ ہو، دل میں مصطفیٰ کی یاد چل رہی ہو، اللہ ہمیں شان کے ساتھ فرمائے۔ تو مسجد اقصیٰ میرے نبی کو دکھائی، ساری چیزیں میرے نبی نے بتا دی، لیکن انہوں نے پھر بھی مانا نہیں، ہم نہیں مانتے۔ تو میں نے کہا بھئی ماننے نہ ماننے کی بات الگ ہے، یہ معراج وہ چیز ہے، معجزہ میرے نبی کا ہے۔ سب سے بڑا معجزہ سرکار کا قرآن ہے، اور دوسرے نمبر پر سب سے بڑا معجزہ کون سا ہے قرآن کے بعد؟ معراج۔ اور معجزہ وہی ہوتا ہے جو دماغ میں آتا ہی نہیں ہے، جو عقل سے باہر ہوتا ہے وہ معجزہ ہوتا ہے، اور جو دماغ میں آ جائے وہ معجزہ نہیں ہوتا ہے۔ اچھا اللہ تعالیٰ نے حضور کو معراج کیوں کرائی؟ ایک سیکنڈ صرف، معراج کیوں کرائی؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس لیے کہ جس قوم کے اندر جو اللہ نے جو نبی بھیجا ہے نا، وہ قوم جس کام میں ماہر تھی، اللہ نے وہ نبی کو وہی مہارت دے کر بھیجا ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادوگری زیادہ تھی، اللہ نے حضرت موسیٰ کو جادو توڑنے کا طریقہ سکھا کے بھیجا ہے نا۔ حضرت عیسیٰ کے دور میں حکمت زیادہ تھی، حکیم بہت زیادہ تھے، بیماروں کو شفا دیتے، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو حکمت کا علم دے کر بھیجا۔ تو سارے باول اتار دیا اللہ کے نبی نے۔ جب آپ تشریف لائے تو وہ تو دوائیوں سے شفا کرتے، آپ تو پھونک مارتے بندہ سیدھا ہو جاتا ہے۔ اللہ نے کو عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ رب العزت نے وہ کمال دیا کہ مٹی کا پرندہ بنا کے پھونک مارتے وہ زندہ ہو کے اصلی پرندہ بن کے جو ہے اڑنا شروع کر دیتا ہے، تو ان کا زور ٹوٹ گیا۔ اب میرے رب کو پتا تھا کہ میرے مصطفیٰ کی امت میں ایسے سائنسدان بھی ہوں گے جو چاند پہ جائیں گے، وہ کہیں گے ہم چاند پر ہو کر آئے۔ فرمایا ہم مصطفیٰ کو معراج پہ بلائیں گے تاکہ پتہ چلے موسیٰ کو جادو کا علم سکھایا تھا، ان کے گھمنڈ توڑا، عیسیٰ علیہ السلام کو حکمت کا علم دے کے ان کا گھمنڈ توڑا، سائنسدانوں کا گھمنڈ توڑنے کے مصطفیٰ کو چاند سے آگے بلا کر۔ اس لیے معراج ہوئی کہ مصطفیٰ کی امت چاند پہ جائے گی۔ اور ڈھنڈورا ہمارے بندے بولتے ابے سائنسدان چاند پہ چلا گیا، سائنسدان نے ترقی کر لی، سائنسدان چاند پہ چلا گیا، سائنسدان۔ میں نے کہا تجھے کام زمین پہ تھوڑے، تجھے ادھر جانے کی لگی پڑی بیڑا گھرا کو، تجھے کیا لینا چاند پہ چلا گیا؟ میں نے کہا دیکھ سائنسدان تو صرف چاند پر گیا ہے، وہ جس کا تو نے میں نے کلمہ پڑھا ہے وہ تو چاند سے کئی درجے آگے چلا گیا ہے۔ جس کا تو نے میں نے کلمہ پڑھا ہے وہ تو وہاں تک گیا جہاں سائنسدان اس کا باپ بھی نہیں جا سکتا ہے، چاند سے آگے وہ جا ہی نہیں سکتا۔ لیکن میرے نبی تو نبی کی نالین بھی عرش تک گئی ہے، میرے آقا کی چپل مبارک بھی اللہ کے عرش تک گئی ہے، چپل اتار کے نہیں، چپل پہن کے آپ کی بارگاہ میں حضور تشریف لے گئے۔ جو ہم نالین پاک لگاتے ہیں نا، یہ وہ برکت والی چیز ہے جو عرش کا قدم چوم کر آئی ہے۔ اللہ کے عرش نے مصطفیٰ کی نالین کے قدم چومے، مصطفیٰ کریم کی چپل مبارک عرش الہی تک ہو کر آئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کہا موسیٰ ہمیں دیکھنا چاہتے ہو؟ کوہ طور کے پہاڑ سے نیچے اترو، چپلیں اتارو، پھر آؤ اوپر۔ فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، فرمایا چپل اتارو پھر اوپر آ جاؤ۔ لیکن میرے نبی رکے تو فرمایا نہیں محبوب، چپلوں سمیت ہی آ جاؤ۔ نہیں میرے لاڈلے، تجھ میں اور موسیٰ میں بڑا فرق ہے۔ حضور کی نالین وہاں تک گئی، وہ مبارک قدم میرے مصطفیٰ کا۔ چاند پہ جانا کمال نہیں ہے، چاند سے آگے جانا وہ کمال ہے۔ وہ نبی ہے، ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ جو نبی ساری دنیا کی حدیں ختم کر کے سب سے آگے بڑھ گیا، اس کا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے، اپنے نبی سے محبت کرو، کسی کی بات میں نہیں آؤ، جو کچھ حضور نے فرما دیا دل و جان سے قبول کرو، جس سے منع کیا اس سے دور رہو۔ انشاءاللہ قبر بھی تمہاری، حشر بھی تمہارا، جنت بھی انشاءاللہ پھر تمہاری ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا